الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زینت کا سامان ہے، اور آپ کے پروردگار کے ہاں باقی رہ جانے والی نیکیاں ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ سورہ القاف کی آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال اور جو بیٹے ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کے کمپیریزن میں اللہ کے نزدیک کیا چیز بہتر ہے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر دنیا کا ذکر کیا اور آخرت کا ذکر کیا۔ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کا ذکر کیا، الگ سے بتایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کا الگ سے ذکر کیا، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں قرآن میں، بلکہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھے ڈسکرائب کیا اور مینشن کیا، اور دونوں کو کمپیریزن میں ان کا ذکر کیا۔ وَفَارِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ یہ مختلف آیات ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ دنیا آخرت دونوں کا کمپیریزن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم دنیا کی زندگی کو بہتر سمجھتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ہی اسی میں خوش ہو، تم جلدی مل جانے والی کو بہتر سمجھتے ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں بہترین بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہم جب اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں ہوں گی، اور ان دونوں میں سے ہم نے کس چیز کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے، کس چیز کو ویلیو دینی ہے۔ کیونکہ انسان جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے مختلف طریقے سے ہم اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں صرف دنیا کو فوکس کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جو مقصد زندگی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا مال، دنیا میں شہرت، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی لکس، اچھا سٹیٹس، بچے اچھی ایجوکیشن حاصل کر لیں، بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں، بچوں کی اچھی جابز ہو جائیں، بچوں کے اچھے بزنس ہو جائیں۔ صرف دنیا کی زندگی، نہ اپنی آخرت کی فکر کی، نہ بچوں کی آخرت کی فکر کی، لیکن اپنی اور بچوں کی دنیا بہترین بنا کر اپنی طرف سے ایک مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی، کہ ہمارے بچے بڑے ویل سیٹلڈ ہیں۔ چاہے بچے اللہ کو نہ پہچانتے ہوں، چاہے بچوں کے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، چاہے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، نہ بچوں کو یہ پتہ ہے کہ کس چیز سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور نہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور نہ ہی بچوں کی زندگی میں اللہ کی اطاعت، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی اس دنیا کا کرائیٹیریا تھا کامیابی کے اعتبار سے، ہم نے وہ سب کچھ اچیو کر لیا۔ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی آخرت کو فوکس کر کے گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ جو بھی ڈیسیژن کرتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، وہ جو بھی اپنی زندگی میں سٹیپس لیتے ہیں، وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یا جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اس سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا، اس عمل سے مجھے آخرت کا فائدہ ہوگا یا مجھے کوئی نقصان ہوگا، اس بات سے میری آخرت بہتر ہوگی یا میری آخرت برباد ہوگی۔
وہ اپنی زندگی اس فوکس سے گزارتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگی گزارنے میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی بہتر دے دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بونس پوائنٹ ہے. لیکن اگر دنیا بہتر نہیں بھی ہوتی، مال نہیں بھی ملتا، بہت زیادہ شہرت نہیں بھی ملتی، اچھے جگہ پہ گھر نہیں بھی ملتا، کسی اچھے کنٹری کی امیگریشن نہیں بھی ملتی، کسی اچھی جگہ پہ بچوں نے ایجوکیشن حاصل نہیں بھی کی، لیکن ایز لانگ ایز ان کی زندگی اس طرز پہ گزر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا والی گزاری، وہ اعمال کیے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نہ صرف خود کیے بلکہ اپنی اولاد کو بھی وہ چیز سکھائی، تو حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، اور آخرت میں انہی کا مقام ہوگا جو کہ اللہ کے ہاں کامیابی والا درجہ حاصل کریں گے. یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ذکر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کیا ہے. ہم دنیا جن چیزوں کو فوکس کر کے گزارتے ہیں اور آخرت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے یہ جو موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی قرآن میں بیان فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. اور احسن عمل وہی ہے جس کو اللہ نے احسن کہا. احسن عمل وہی ہے جو اللہ نے جس کو احسن کہا، اور وہی عمل بہترین عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے نزدیک احسن عمل نہیں ہو سکتا، بہترین عمل نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو زندگی موت کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، احسن عمل کریں. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی بتا دیا کہ بھیجا تمہیں اس کام کے لیے کہ تم اللہ کی بندگی کرو. اور پھر جب اس ساری زندگی کو ہم گزارتے ہیں تو اس زندگی میں ہمارے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یا ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا ٹارگٹ بنا کے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا ان کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اکثر ہم دیکھیں تو انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنی ساری زندگی صرف دو چیزوں کے گرد جب وہ لگا دیتے ہیں. پہلی چیز، جب انسان اپنی زندگی میں اپنے کیریئرز کی طرف آتا ہے، جاب سٹارٹ کرتا ہے یا بزنس کا پلان کرتا ہے، جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ مال کمانا. جاب اچھی چاہیے تاکہ میرے پاس مال زیادہ ہو. اچھی جاب مل گئی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے؟ بزنس کروں گا، کیونکہ جاب کے اندر اتنے پیسے نہیں بنتے، بزنس کے اندر زیادہ پیسے بنتے ہیں. جاب میں چھکے نہیں لگتے، بزنس میں چھکے لگتے ہیں تو پھر کیا ٹارگٹ ہوتا ہے؟ بزنس کروں گا. اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ مال چاہیے. مال کمانا شروع کرتے ہیں، مال آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے، شادی کا وقت آ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے ہوتے ہیں. اور جب بچے ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں. پہلی یہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب پہلا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ بیٹا ہونا چاہیے. آج بھی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا ہونا چاہیے. ایک تو دور جاہلیت تھا. دور جاہلیت میں تو کیا ہوتا تھا کہ جب اسلام سے پہلے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس کا اظہار نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے نزدیک بیٹوں کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. جس شخص کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے نا اپنی زندگی گزارتا تھا، اور وہ فخر سے گھما پھرا کرتا تھا کہ میرے اتنے سارے بیٹے ہیں. اور اس کی وجوہات کئی وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے زیادہ بیٹے ہوں گے تو میں طاقتور ہوں گا، قبیلے کے اعتبار سے میری زیادہ طاقت ہوگی، کیونکہ بیٹوں کو لوگ اسٹرینتھ سمجھتے ہیں نا. کہ بیٹوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آج بھی ہمارے دور میں، کیا معاشرے کے اندر کیا چلتا ہے کہ بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہوتی ہیں. پیدا ہوتا ہی ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ تو بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہیں، کل کو بڑی ہوں گی، شادی ہوگی، شادی ہو کے ہمیں چھوڑ کے چلی جائیں گی. بیٹے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، اور کل کو کچھ بھی ہوگا، چاہے مال کمانے کی بات ہو یا فائنینشیل سپورٹ کی بات ہو یا کسی قسم کے بھی مشکلات کی بات ہو،
تو بیٹوں کی ایک تو آبویسلی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یہ کوئی بیٹے والدین کے جب کوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں والدین کو، ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی گھر کے معاملات میں بھی دیکھا جائے تو بیٹوں کو ہی زیادہ تر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اس اعتبار سے بیٹوں کا بھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے اس اعتبار سے پسندیدہ بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین میں بیٹے اور بیٹی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے، بلکہ احادیث سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں کے لیے جنت کی کچھ بشارتوں کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس شخص نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی، تو میں اور وہ جنت میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ یوں قریب ہوں گے، اور اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ ملایا. تو بیٹیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی جنت میں ساتھ ہونے کی. لیکن بہرحال اکثر کیا ہوتا تھا کہ اس دور میں بھی جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ اس فخر اس پہ محسوس کرتا تھا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ جہاں سے بات شروع تھی کہ انسان کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اولاد میں بھی بیٹے ہوتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا مال ہے اور تمہارے جو بیٹے ہیں یہ صرف دنیا کی زینت ہے، کیونکہ لوگ مال کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں اور بیٹوں کے اوپر بھی خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے، ہمیں ایک حقیقت دکھا رہا ہے کہ یہ جو چیز تمہیں بہت خوش کرتی ہے، جب تم مال کماتے ہو، اتنا سارا مال تمہارے پاس ہے، اپنے مال کو دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کے تم خوش ہوتے ہو، تو یہ تو صرف دنیا کی زینت ہے. یعنی جب تک تم اس دنیا میں ہو تب تک تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں، تب تک تمہیں یہ فائدہ پہنچائیں گے، تب تک تم ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر لو گے. لیکن جس دن تمہیں موت آئے گی، جس دن تم اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگو گے، جس دن ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس دن نہ تو تمہارا مال تمہارے کام آئے گا اور نہ ہی تمہارے بیٹے تمہارے کام آئیں گے. ویسے جب بھی مشکل آتی تھی تو انسان کیا سوچتا ہے کہ وہ سیٹسفائڈ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی مشکل آئے گی میں فلاں جگہ پہ پیسے لگا کے اپنی مشکل کو آسان کر لوں گا. کہیں پہ مجھے مسئلہ آئے گا میں اپنا مال استعمال کروں گا، میں اس کو کہہ دوں گا ٹھیک ہے یہ پیسے پکڑو اور اس مشکل سے مجھے نکال دو. کوئی پرابلم ہوگا میں اپنے بیٹوں کو بلاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو کال کروں گا، وہ آ کے مسئلے کو حل کر دے گا. لیکن جب موت کا وقت آئے گا، چاہے اولاد بالکل نیک اور صالح ہی ہو، بیٹے بہت اچھے ہوں، دنیا میں اچھی اولاد جو ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں لگتا، اگر اولاد نافرمان نکل آئے تو وہ تو ویسے دنیا میں بھی اذیت بن جاتی ہے وہاں ماں باپ کے لیے. لیکن اگر فرما بردار اولاد بھی ہے، والدین کی فرما بردار بھی ہے، ان کا خیال رکھنے والی بھی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی بھی ہے، لیکن پھر بھی جب موت کا وقت آئے گا تو نہ مال کام آئے گی نہ بیٹے کام آئیں گے. اور اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا، اگر کسی شخص کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا، اپنے مال کو نہیں استعمال کیا جا سکتا کہ کسی طرح میں اپنا مال نکلوا کے اور ان کو پیسے دے دو اور ان کو بھی دیکھو تم سیاہ رنگ کے فرشتے آئے ہو، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی جگہ پہ سفید فرشتے بھیج دو. اس وقت بیٹوں کو نہیں بلایا جا سکتا کہ بیٹا ادھر آؤ ذرا میری مدد کرو، کیونکہ میری روح قبض کرنے کے لیے سیاہ فرشتے آ گئے ہیں تو تم ان کو ذرا بھگا دو اور ان کی جگہ پہ سفید فرشتوں کو لے آؤ. اس وقت انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا. یہ فائدہ، یہ زینت، یہ انسان کے دل میں ان چیزوں کی خوشی صرف اور صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ سانسیں چل رہی ہیں، جب تک کہ دنیا کی زندگی ہے. جو ہی دنیا کی زندگی ختم ہوگی، اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، تو یہ ساری زینت کا سامان جو ہے، یہاں پہ صرف مال اور بیٹوں کا ذکر کیا گیا، لیکن دنیا میں جو بھی چیز زینت کا سامان ہے، ہمارے گھر ہو گئے، ہماری گاڑیاں ہو گئیں، ہماری جابس ہو گئیں، ہماری لکس ہو گئیں، ہمارے اچھے برانڈز پہننا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم دنیا کی زینت کے لیے اختیار کرتے ہیں. یہ ساری کے ساری کیا ہوں گی؟ ختم ہو جائیں گی. دوسری طرف پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کو تم زینت سمجھ رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے. اصل حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جس چیز پہ فوکس کرو وہ کیا چیز ہے؟ تمہارے پروردگار کے ہاں نیکیاں، صالحات، تمہارے نیک اعمال، ان پہ فوکس کرو. یہ زندگی جو تمہیں دی گئی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی، یہ ساری زندگی صرف مال کمانے میں نہ لگا دو.
صرف اپنی اولاد کے لانجوں میں نہ ختم کر دو، صرف انہی چیزوں کو بہتر کرنے میں مت لگا دو، بلکہ اصل کام جو تم نے کرنا ہے، جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہے نیک اعمال، عمل صالح، اپنی نیکی